کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ محمد شہباز شریف صاحب کو کسی قسم کے اعتصاب کی خاطر یا کسی الزام پہ گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے اوپر تو ریفرنس جو ہے وہ چل رہا تھا، تو ریفرنس کے درمیان میں گرفتار کرنا، جیسے مجھے گرفتار کیا تھا، میرے پہ آج تک 1.5 سال ہو گیا، ریفرنس نہیں بنا. مجھے نیب میں لے جا کے میرے ساتھ مجھے کہانیاں سنائی جاتی تھیں، میرا پوچھا جاتا تھا کہ اس طرح سے چکر لگوا کے ان کا جو وہ فیصلے پہلے لکھ کے لائے ہوتے ہیں انہوں نے ان کو گرفتار کرنا تھا. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. قوم بھی یہ جانتی ہے، یہاں پہ بیٹھے میڈیا کے معزز حضرات بھی یہ جانتے ہیں، اس قسم کی جو فیصلے دینے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں، اور مسلم لیگ نون بھی بہت اچھے سے جانتی ہے کہ شہباز شریف کو جس چیز کی سزا آج ملی، جس طرح سے ان کو عدالتوں کے چکر لگوائے جا رہے تھے، جس طرح سے ان کی اولاد کو، ان کی فیملی کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی وائف کو جس طرح سے ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اس کی وجہ صرف ایک وجہ اس کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے سر توڑ کوششوں کے باوجود اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے وفاداری کی، اپنے بھائی ہونے کی، انہوں نے جو لائلٹی ہے، کمٹمنٹ ہے اپنے بھائی کے ساتھ، بھائی کے کاز کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ، ایک لمحے کے لیے بھی وہ ویور نہیں کیے. اب دیکھیں آپ، ان کی وائف کو اشتہاری بنا دیا گیا، ان کے بیٹوں کو اشتہاری بنا دیا گیا. حمزہ شہباز شریف جو میرا بھائی ہے، اس کو تقریباً 13 مہینے ہو چکے ہیں جیل کے اندر، اس کو کورونا ہو گیا ہے، لیکن اس کو بھی وہ ابھی بھی جیل میں ہے، اس کے اوپر بھی ابھی کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، لیکن اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے. اس سارے ظلم کے باوجود، ان سارے اوچھے ہتھ کنڈوں کے باوجود شہباز شریف اپنے بھائی کے ساتھ ان ویورنگلی کھڑا رہا. اور انہوں نے ابھی لاسٹ ویک میں 2-3 ان کے بیانات سامنے آئے. انہوں نے کہا آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے کریں، آپ نے مجھے پکڑنا ہے پکڑیں، لیکن محمد نواز شریف نے جو تقریر کی ہے، جو اے پی سی کا اعلامیہ آیا ہے، جو اے پی سی نے پلان دیا ہے، اس کے اوپر 100% عمل ہوگا. اور جو اب میاں صاحب نے جو باتیں کی ہیں، جو تقریر کی ہے، اس پہ شہباز شریف صاحب نے کل بھی یہ فرمایا تھا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں. انہوں نے اپنی تقریر میں کوئی غلط بات نہیں کی، انہوں نے اپنی تقریر میں جو کہا وہ آئین کی اور قانون کی روح کے مطابق ہے. تو اس چیز کو تو پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ شہباز شریف کو کسی ایلیگیشن پہ گرفتار نہیں کیا گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس ملک میں، پاکستان میں پلیز، اگر کوئی قانون ہے، کوئی انصاف ہے، یا کوئی سیمبلنس آف قانون یا انصاف ہے، تو پھر گرفتاری شہباز شریف کی نہیں ہونی چاہیے تھی، پھر گرفتاری جنرل عاصم سلیم باجوہ کی ہونی چاہیے تھی. کیونکہ شہباز شریف کے نام یہ 99 کمپنیز نہیں نکلی. شہباز شریف کے والد صاحب ایک جانے مانے بزنس مین تھے، اور بہت پھیلا ہوا ان کا کاروبار تھا، اور وہ تب سے تھا جب وہ سیاست میں بھی نہیں آئے تھے. عاصم سلیم باجوہ صاحب ایک تنخواہ دار ملازم تھے، اور تنخواہ پہ گزارا کرنے والے ملازم تھے. ان کا لاکھ پتی نہیں، کروڑ پتی نہیں، ان کا ارب پتی ہو جانا وہ ہے قابل احتساب الزام. اور وہ 99 کمپنیز جو نکلی ہیں اور جو فرینچائز نکلی ہیں، تو نیب تو فرمایا کرتا تھا کہ ہم فیس میں کیس دیکھتے ہیں، تو وہ کیس جو ہے وہ نیب کو نظر نہیں آ رہا. نیب کی تو آج میں بات کرنا ہی نہیں چاہتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کو جس طرح سے سپریم کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے، معزز ججز حضرات نے نیب کی جو کریڈیبلٹی کو کمپلیٹلی ایروڈ کیا ہے، یہ کہہ کر کہ نیب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والا ادارہ ہے، تو اس کے بعد تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں بنتی. کیونکہ نیب کو تو نہ بی آر ٹی نظر آتی ہے، نہ بی آر ٹی کی بسز میں بار بار لگنے والی آگ نظر آتی ہے، نہ بلین ٹری سونامی نظر آتا ہے، نہ ان کو عمران خان کے گھر کا اچانک ریگولرائز 300 کنال کے گھر کا ریگولرائز ہونا نظر آتا ہے.
نہ ان کو بڑے بڑے وزراء کی کرپشن نظر آتی ہے، نہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ کس طرح راتوں رات جو ان کے دوست ہیں جہانگیر ترین صاحب، ان کو پاکستان سے باہر اسمگل کرا دیا جاتا ہے، اور جب JIT بنتی ہے تو وہ بڑی ڈٹھائی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نہیں آ سکتا، میری طبیعت خراب ہے۔ جب ان کے بیٹے کو بلایا جاتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میں اپنے والد کی تیمارداری کر رہا ہوں، اس لیے میں JIT میں پیش نہیں ہو سکتا۔ تو بات تو یہ ہے نا کہ جب عاصم سلیم باجوہ صاحب کے اثاثے سامنے آئے، جب ان کی وائف جو کہ ایک گھریلو خاتون تھیں، جب وہ اچانک کہیں سے اثاثے سارے ان کے نام آئے، ان کی انویسٹمنٹ سامنے آئی، آتا ہے ذاتی کاروباروں کو، لیکن عاصم سلیم باجوہ صاحب کے کاروبار کسی کو نظر نہیں آتے، ان کے وائف کے نام کے جو اثاثے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتے، ان کے بچے جو ایک تنخواہ دار ملازم کے بچے ہیں ان کے اتنے بڑے بڑے اثاثے کسی کو نظر نہیں آتے۔ تو پھر تو ہم یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ اس قسم کا انصاف جو ہے جس میں عدالتوں کو بلیک میل کر کے، ججز کو بلیک میل کر کے، ان پر دباؤ ڈال کر، میڈیا پر دباؤ ڈال کر، اب آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا پر دباؤ ڈالا گیا کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی خبر آپ نے نہیں اٹھانی، اور اس کے بعد جب پریشر آیا تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کی کلیریفیکیشن آ گئی جو کہ میڈیا کو کہا گیا کہ چلاؤ۔ اب میڈیا بھی پوچھ رہا تھا، ہم بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ کس خبر کی کلیریفیکیشن آ رہی ہے؟ خبر تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی، اس کی کلیریفیکیشن ایشو ہو گئی، خبر ہمیں پتہ ہی نہیں تھی۔ تو میڈیا کو اگر آپ اس طرح سے دبائیں گے اور اس طرح سے عدالتوں کو آپ بلیک میل کریں گے، پریشرائز کریں گے، کہا جاتا ہے نا کہ مسلم لیگ نون اداروں کے خلاف ہے یا اداروں کے خلاف بات کرتی ہے، یہ بات جو آپ صرف یہ دیکھیں کہ اداروں کو اس طرح سے، چاہے وہ عدلیہ ہو یا وہ کوئی اور ادارہ ہو، جب آپ ججز کو بلیک میل کرتے ہیں، جب آپ معزز عدلیہ کو پریشر میں لے کے آتے ہیں، اس سے زیادہ متنازع کوئی چیز عدالتوں کو اور اداروں کو نہیں بنا سکتی۔ تو ہم تو آج پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ شہباز شریف کے خلاف تو کچھ ثابت نہیں ہوا، اس کے بچوں کے اپنے کاروبار ہیں، تو آپ کو جن لوگوں کے خلاف ثبوت سامنے آ گئے، اور وہ ایسے ثبوت ہے کہ انسان یا تو کانوں کو ہاتھ لگائے یا حیران ہو، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے۔ کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو نوٹس بھیج دیا جاتا ہے، کبھی شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن ہے کسی میں اتنی ہمت کہ عاصم سلیم باجوہ کو نوٹس بھیجے؟ تو یہ ہے شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کی پوری کہانی۔ شین میں سے نون نکالنے والے اور نون میں سے شین نکالنے والے یا میم نکالنے والے، یہ ان کی اپنی چیخیں نکل گئی ہیں، کیونکہ نون میں سے شین نہیں نکلی، شین میں سے نون نہیں نکلے گی، کیونکہ نون اور شین جو ہے وہ یوں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ لوگ جن کو اپنے رشتے کا پتہ نہیں ہے، جن کو رشتوں کی قدر نہیں ہے، جو کہ رشتوں کے تقدس کو نہیں جانتے، انہوں نے اپنی زندگی میں نہ کچھ دیکھا ہے، نہ پریکٹس کیا ہے، جنہوں نے ہر رشتوں کو استعمال کیا ہے، ان کو نہیں پتا کہ بھائیوں کے درمیان بھائی چارہ کس کو کہتے ہیں، ان کے درمیان محبت کس کو کہتے ہیں، ان کے درمیان کمٹمنٹ کس کو کہتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے، ان کی ایک ذاتی سوچ ہے، 30 سال سے ہے، 40 سال سے ہے، وہ اسی طرح کی ان کی ایک سوچ ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کی جو سیاست ہے وہ شاید بہتر ہے، لیکن وہ یہ بات میاں صاحب سے بھی کرتے ہیں، پارٹی سے بھی کرتے ہیں، ہمارے درمیان میں بھی کرتے ہیں، لیکن جب میاں صاحب کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے آگے شہباز شریف سب سے پہلے انسان ہیں جو سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب آج ہمارے صدر ہیں، انشاءاللہ رہیں گے، لیکن وہ بھی نواز شریف کو اپنا قائد مانتے ہیں، وہ بھی نواز شریف کے حکم پر لبیک کہتے ہیں، اور نواز شریف کے حکم پر لبیک کہنے کی آج ان کو یہ سزا ملی ہے۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کو شاید یہ خوف ہے کہ شہباز شریف صاحب ان کے متبادل ہیں، اور اگر تھوڑی سی بھی جگہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو دی تو وہ ان کے متبادل کے طور پہ ان کی جگہ لے لیں گے۔ تو یہ خوف تو اپنی جگہ، جس کی جو کمزور وکٹ پہ کھیل رہا ہو، جو مسلط شدہ ہو، جس کو لایا گیا ہو، جس کو عوام کے 22 کروڑ عوام کے سروں پہ مسلط کیا گیا ہو، جس کی اتنی حیثیت نہ ہو کہ گلگت بلتستان کی میٹنگ GHQ میں چل رہی ہے اور وہ ساتھ والے کمرے میں چھپ کے بیٹھا ہے، جس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، جو اتنا بزدل ہے کہ حمزہ شہباز شریف کو 13 مہینے سے اس لیے جیل میں رکھا ہوا ہے کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب ہے،
اور وہ پنجاب کے اندر اپنے ایم پی ایز کو کنٹرول کر سکتا ہے, ان کے اندر کوئی تحریک چلا سکتا ہے, اس خوف سے اس کو رکھا ہوا ہے, اور شہباز شریف کو اس خوف سے جیل میں ڈال دیا. یہ عمران خان کا خوف میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس طرح اس لیے جیل میں ڈال دیا کیونکہ اس کو وہ شہباز شریف کو اپنے متبادل کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے, اور اس کو وہ کوئی جگہ دیکھنا نہیں چاہتا. لیکن بات یہ ہے کہ عوام کی نظر میں, اسپیشلی پنجاب کے عوام کی نظر میں, اوور ویلمنگلی شہباز شریف صاحب صرف متبادل نہیں ہے, شہباز شریف صاحب پنجاب کے عوام کی نظر میں از دی اونلی چوائس. تو عمران خان کے جب تک یہ اس کے پاس بے ساکھیاں ہیں, وہ اپنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رسی دراز ہے, جو اس کو مہلت ملی ہوئی ہے, اس کو وہ اپنی چالاکی نہ سمجھے. اور ادارے بھی جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ اس چیز کے اوپر توجہ دی جانی چاہیے کہ ایک ایسے شخص کو آپ نے قوم کے سر پہ مسلط کر دیا ہے جس کو جو نہ صرف تجربہ کار ہے, بلکہ اس کو حکومت چلانے کا یا کوئی بھی ایسا کرنے کا کوئی اس کے پاس نہ ایکسپیرینس ہے, نہ عقل ہے, نہ فہم ہے, نہ فراست ہے. وہ ایک نادان دوست ہے جس نے ملک کو آج اس براہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان سے زیادہ اداروں کو کسی نے بدنام کیا ہے, کسی نے ان کو سیاست کے لیے اپنے پیٹی سیاسی گین کے لیے استعمال کیا. تو یہ اب سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ صرف شہباز شریف نہیں ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ 22 کروڑ عوام کی, کروڑوں عوام کی جو پنجاب سے باہر کی ترجمانی کرتی ہے. تو مسلم لیگ نون کے ورکرز اس سب ڈیولپمنٹس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, عوام اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اگر عمران خان کو اسی طرح سپورٹ کیا جاتا رہا, ملک کو اسی طرح اندھیروں میں جھونکا جاتا رہا, تو یہ پھر مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے بھی بات باہر چلی جائے گی. اور جہاں تک آخری بات اب میں یہ کر دوں کہ جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے, اے پی سی کے جو ایجنڈا ہے اس کا تعلق ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کا تعلق ہے, تو آپ چاہے شہباز شریف کو گرفتار کریں, آپ چاہے مریم نواز کو گرفتار کریں, چاہے آپ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون کے شیروں کو گرفتار کریں, یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ رکنے والی نہیں ہے. یہ تحریک چلے گی, یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ پورے جذبے کے ساتھ چلے گی. اور اس کا میں یہ سن رہی ہوں کہ آپ آج استعفے دے دیں تو ہم کل نئے الیکشن کرا لیں گے. یہ سب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ آپ کا خوف ہے جو بول رہا ہے. آپ یہ الیکشن نہ کرا سکتے ہیں, نہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنی مہلت ملے گی. اتنی سیٹ پہ الیکشن کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے, اور اگر آپ الیکشن کرائیں گے تو مسلم لیگ نون میدان میں کھڑی ہوگی, میدان میں لڑے گی. اور گلگت بلتستان میں آپ جو کر رہے ہیں, راتوں رات آپ نے جس طرح سے گلگت بلتستان کے الیکشن کو انجینئر کیا, جس طرح سے آپ نے مسلم لیگ نون کے جو وہاں پر لوگ ہیں ان کو توڑنا شروع کیا ہے, جو پری پول ریگنگ آپ نے کی ہے, اور کیونکہ مسلم لیگ نون تھی وہاں پر, تو آپ کو الیکشنز کو ڈیلے کرنا پڑا. یہ جو کرونا اور یہ سب ہے نا, یہ سب بہانہ ہے. تو میں قوم کو اس پریس کانفرنس کے توسط سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کیونکہ گلگت بلتستان تھوڑا مین اسٹریم اس سے باہر ہے, تو اس کے اوپر نظر رکھیں. مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی ہارے یا جیتے گلگت بلتستان کے الیکشن میں, لیکن اتنی آسانی سے آپ کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑے گی. اگر آپ کو یہ کرنا ہے, اگر آپ کو انجینئرنگ کرنی ہے, اگر آپ کو یہ الیکشن سٹیل کرنا ہے, چھیننا ہے, تو پھر یہ آپ کو پاکستان کے عوام کی نظروں کے سامنے کرنا پڑے گا. آپ یہ کام چھپ کے نہیں کر سکتے. آپ اس کام میں کامیاب انشاءاللہ تعالی نہیں ہوں گے. آپ جو کریں گے وہ عوام کے سامنے آئے گا. تو یہ اس کے ریپرکشنز اگر مسلم لیگ نون کے لیے ہوں گے تو آپ کے لیے بھی ہوں گے. تھینک یو.